ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے یہ ذکر کرنا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری لاحق ہو اور جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تو اگر اس کو پیشاب کے قطرے آ جائیں تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے اور اس کے وضو کا کیا حکم ہے۔ ناظرین، یہ بات سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا اصول یہ ہے کہ ایک وہ شخص جس کو عارضی عذر لاحق ہو اور ایک وہ شخص جس کو دائمی عذر لاحق ہو۔ عارضی عذر لاحق ہونے والے شخص کے لیے حکم علیحدہ ہے اور دائمی عذر لاحق ہونے والے شخص کے لیے حکم علیحدہ ہے۔ جس کو عارضی عذر لاحق ہے اس کے لیے شریعت میں حکم یہ ہے کہ وہ فوراً اپنی اس ناپاکی کو دور کرے گا۔ مثلا ایک شخص ہے جس نے وضو کیا اور نماز کا آغاز کیا، زندگی میں پہلی بار اس کو قطرے آ گئے نماز میں، اب اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ شخص جائے گا اور جسم پر جہاں نجاست لگی ہے اس کو دھوئے گا اور کپڑے کا وہ حصہ دھوئے گا، پھر وہ وضو کر کے نماز والا دوبارہ سے اپنی نماز پڑھے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو دائمی عذر کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جس کو مسلسل یہ بیماری لاحق ہو کہ اس کا ایک نماز کے وقت کے برابر بھی اس کا وضو قائم نہ رہ سکے اور اس کو قطرے آتے ہوں، تو یہ ایک دائمی مرض ہے۔ ایسا شخص جب ایک نماز کے لیے وضو کرے گا تو کامل طہارت حاصل کرے گا، یعنی وہ استنجا کرے گا، جسم میں جہاں ناپاکی لگی ہے اس کو دھوئے گا اور کپڑے پہ جہاں لگی ہے اس کو دھوئے گا۔ اس کے بعد وہ نماز والا وضو کرے گا، وضو کرنے کے بعد پھر جا کے وہ نماز کا آغاز کرے گا۔ آج جب اس نے آغاز کیا تو اس کو پیشاب کے قطرے آ گئے، لیکن اس نے نماز نہیں توڑنی، نہ اس کی نماز ٹوٹے گی بلکہ یہ نماز پڑھے گا۔ اسی طرح اس نماز سے اگلی نماز تک کے وقت تک یہ جو کچھ بھی عبادات کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی آیا، اس نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد جب نماز پڑھنے لگا تو اس کو قطرے آ گئے۔ اب وہ اسی وضو سے، چونکہ یہ دائمی مرض والا شخص ہے، وہ اسی وضو سے ظہر کی نماز کے بعد ظہر کے وقت میں جو کچھ بھی پڑھنا چاہے، تسبیحات پڑھنا چاہے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہے، اذکار کرنا چاہے، جو بھی معمولات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے دوبارہ سے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوگا پھر یہ شخص جائے گا اور جا کر یہ اپنے جسم سے نجاست کا وقت ختم ہو گیا تو اب یہ اگلی نماز کے لیے طہارت حاصل کرے گا، جسم سے ناپاکی دور کرے گا، کپڑے کو دھوئے گا جہاں پہ نجاست لگی تھی اور پھر وہ نماز کا وضو کرے گا، پھر اس نماز کو ادا کرے گا۔ اس نماز کے وقت میں جو بھی عبادت کرنا چاہے کر لے گا۔ جب نماز مغرب کا وقت ہوگا پھر سے اس کو طہارت حاصل کرنا ہوگی، یعنی جسم کو دھونا ہوگا، کپڑے کو دھونا ہوگا، استنجا کرنا ہوگا، پھر نماز کا وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد مغرب کے وقت میں جو عبادات کرنا چاہے یہ کر لے گا۔ اس کے بعد جب عشاء کی نماز کا وقت ہوگا اسی طرح پھر اس کو جو ہے طہارت حاصل کرنا ہوگی، پھر وضو کرنا ہوگا، پھر نماز پڑھنی ہوگی اور عشاء کے وقت میں جو بھی یہ عبادت کر سکتا ہے یہ کرے گا۔ تو گویا یہ تھا حکم جو دائمی عذر کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسائل دینیہ سیکھنے کی توفیق عطا